انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. آئے اللہ میں نے اپنی ذریت کو اپنی بیوی بچوں کو ایک ایسی زمین پر چھوڑا ہے جہاں سبزی کا پتہ نہیں ہے, بے آب و بے آبادی ہے, پانی کا پتہ نہیں, ہریالی کا پتہ نہیں, سبزی کا پتہ نہیں ہے. بس مجھے جہاں تیرا گھر نظر آیا اسی گھر کے پاس میں نے چھوڑ دیا. عند بیتک المحرم, تیرے محترم گھر کے پاس چھوڑا ہے, تیرے احترام والے گھر کے پاس میں نے چھوڑا ہے. میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے ہریالی نہیں دیکھی, کھانا پانی نہیں دیکھا, صرف تیرا گھر دیکھا ہے. اے اللہ وہی میں نے چھوڑ دیا اور تیرے گھر کے پاس میں نے اس لیے چھوڑ دیا. ربنا لیقیموا الصلاۃ, تاکہ وہ نماز پڑھتے رہیں, تاکہ وہ نماز قائم کرتے رہیں. حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور بچوں کے لیے پانی نہیں دیکھ رہے کہ ملے گا یا نہیں ملے گا. ارے آپ جب 2 گز زمین بھی کہیں خریدتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمارے بچوں کے پڑھنے کے لیے اسکول ہے یا نہیں, پانی ہے یا نہیں, سڑک ہے یا نہیں, روڈ ہے یا نہیں, یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تب خریدتے ہیں کوئی چیز. حضرت ابراہیم کہہ رہے اللہ میں نے نہ پختہ زمین دیکھی, نہ کچی زمین, نہ سبزی دیکھی, نہ ہریالی دیکھی, نہ پانی دیکھا, ہم نے تو صرف تیرا گھر دیکھا. عند بیتک المحرم, تیرے احترام والے گھر, محترم گھر کے پاس میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ, تاکہ وہ نماز پڑھتے رہیں, نماز قائم کرتے رہیں. عبادت اور نماز اتنی اہم چیز ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا, بلکہ وہ دعا بھی مانگا کرتے تھے. قرآن ان کی دعا کو ریکارڈ کرتا ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے رب مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری ذریت کو, میرے بال بچوں کو بھی نمازی بنا دے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اللہ مجھے بھی پابند صلاۃ کر دے اور میرے اہل و عیال کو, میری ذریت کو, میرے بال بچوں کو بھی نمازی بنا دے. اور اے اللہ میں نے یہ دعا مانگی اور تو نے سن لی ہے کہ نہیں. ربنا وتقبل دعا, اے ہمارے رب نماز کے اوپر مانگی جانے والی میری دعا کو تو قبول کر لے. اے اللہ تو اس کو سن لے, تو اس کو قبول بھی فرما لے. یعنی ہم نماز کو پڑھیں گے لیکن نماز کی توفیق تو تو ہی دے سکتا ہے. اس لیے آئے میرے پروردگار مجھے بھی اور میری ذریت کو, میری یاد و اولاد کو بھی تو نمازی بنا دے اور میری اس دعا کو قبول بھی فرما دے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اسماعیل علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکات کا حکم دیتے تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکات دینے کا. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا, اور وہ اپنے رب کے پسندیدہ بندے تھے, وہ اپنے رب کی نظر سے بہت محبوب بندے تھے. اسماعیل علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب وہ جبل طور پہ گئے, اللہ سے ملاقات کے لیے منع کیا, موسیٰ تم مجھے نہیں دے سکتے ہو. نہیں اللہ میں تو دے دوں گا, آ جاؤ جبل طور پر. جبل طور پہ جب جاتے ہیں اللہ نے ہلکی سی تجلی دکھائی, پہاڑ جل کر سرخا ہو جاتا ہے, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آتا ہے تو وہاں آواز آتی ہے اننی انا اللہ. آئے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں, آئے موسیٰ میں ہی رب ہوں, میں ہی اللہ ہوں. لا الہ الا انا, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. غور کیجیے قرآن کی آیت پر. موسیٰ علیہ السلام آواز سن رہے ہیں, آواز آ رہی ہے اور اللہ نے کہا اننی انا اللہ, موسیٰ میں ہی اللہ ہوں. لا الہ الا انا, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. فاعبدنی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اے موسیٰ بس میری ہی عبادت ہوگی, میری ہی عبادت کی جائے گی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھتے رہو, نماز قائم کرتے رہو.
نماز موسیٰ پر بھی فرض تھی. میری ہی عبادت کیجئے اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز پڑھیے. یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کو بھول چکا ہے. اور اللہ نے کہا تم مجھے بھولو گے تو میں تمہیں بھی بھول جاؤں گا. مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ تم مجھے یاد نہیں کرو گے تو میں تمہیں بھی بھلا دوں گا فراموش. اور اللہ اگر کسی بندے کو فراموش کر دے تو یہ گھونٹ پانی بھی پی سکتا ہے. اس سے کبھی غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں. اللہ کی قربت اور اللہ سے بات چیت اور اللہ سے نزدیکی کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے. سب سے بڑی عبادت نماز ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. واسجدی وارکعی. آئے مریم اپنے رب کے سامنے جھک جا. یا مریم اقنتی لربک. آئے مریم اپنے رب کے لیے عاجزی کر. اپنے رب کے سامنے جھک جا. واسجدی اور سجدہ کر. وارکعی اور رکوع کر. مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. سجدہ کر اور رکوع کر نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ حکم دیا. اور اسی درمیان یہ حادثہ ہوتا ہے جب مریم علیہ السلام نے عیسیٰ کو جنم دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو جب پیدا کیا اور بغیر شوہر کے پیدا کیا. عیسیٰ کے باپ نہیں, مریم کا شوہر نہیں, تو پورے سماج میں آگ لگ جاتی ہے. پورے معاشرے میں ناسور پھیل گیا, ایک آگ لگ گئی. مریم دن میں عبادت کرتی ہے, محراب میں رہتی ہے, مسجد میں رہتی ہے, سجدوں میں پڑی رہتی ہے, اتنی اللہ والی. اور کارنامہ دیکھو, بغیر شوہر کے بیٹا پیدا. آپ سمجھ رہے ہیں لوگوں کی نظریں کیا اور ان کی گفتگو کا مقصد کیا ہے. یعنی اوپر سے عبادت کا دکھاوا اور اندر سے اتنی گندی, بغیر شوہر کے بچہ پیدا. سن کر جب پک چکی اور قوم کے لوگ ایک دن گھس آئے مسجد کے اندر, محراب کے اندر, اور کہنے لگے مریم آج تجھے صفائی پیش کرنا پڑے گی, بتا یہ بچہ کس کا ہے, کہاں سے آیا یہ. تو اس نے اشارہ کیا میں بھی تمہارے تانے سن کر پک چکی ہوں اور اب تم مجھ سے پوچھ دو یہ بچہ کس کا ہے. تو جا کر اسی بچے سے پوچھ لو تیرا باپ کون ہے, یہ بچہ بتائے گا, مجھ سے مت پوچھو یہ بچہ کس کا ہے.